مصر کی ایک ایسی مشہور اور خوبصورت ملکہ جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عقل مند بھی تھی اور حکومتی معاملات میں ماہر ہونے کے ساتھ ایک جنگجو بھی تھی۔ جی ہاں، تو ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مصر کی مشہور ملکہ کلوپیترا کے بارے میں کہ کلوپیترا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور اس کو مصر کی بادشاہت کیسے ملی اور اس کے اپنے بھائی اس کے دشمن کیوں بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی روم کے مشہور بادشاہ جولیس سیزر کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، اور کلوپیترا کا اصل شوہر کون تھا اور وہ کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگر آپ بھی ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوپیترا کی زندگی کی چھوٹی معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کلوپیترا جو کہ 51 قبل مسیح سے لے کر 30 قبل مسیح تک روم کی ملکہ رہی، اس کو فادر لونگ گوڈیز یعنی کہ باپ سے محبت کرنے والی دیوی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی 70 قبل مسیح میں پیدائش ہوئی اور 30 قبل مسیح کو مصر کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی بھی موت ہو گئی اور بعد میں مصر کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اور کلوپیترا کی پہلی زبان یونانی کوئن زبان تھی اور وہ مصری زبان سیکھنے والی واحد بطلیمہ حکمران تھی۔ 58 قبل مسیح میں کلوپیترا اور اس کے باپ بطلیموس 12 کی حکومت کے خلاف بہت زیادہ بغاوت شروع ہو گئی، اور بغاوت کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور بیرنیز 4 نے تخت کا دعویٰ کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ جب بیرنیز 55 قبل مسیح میں مارا گیا تو بطلیموس رومی فوج کی مدد سے واپس مصر آ گیا، اور جب 51 قبل مسیح میں اس کی موت ہوئی تو کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیموس 13 کو مصر کا مشترکہ حکمران بنا دیا گیا، لیکن ان کے درمیان کھلے عام اختلافات خانہ جنگی کی وجہ بنے۔ جب کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیموس 13 کے درمیان اختلافات شدت پکڑ گئے تو اس وقت بہن بھائی کی جنگ میں پارتھیا خاندان کا ایک بادشاہ سیکٹس پومپیو کلوپیترا کے خلاف اس کے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ پومپیو کلوپیترا کے باپ بطلیموس 12 کا سیاسی حلیف بھی تھا۔ اسی وجہ سے سیکٹس پومپیس نے کلوپیترا کے بھائی بطلیموس 13 کا ساتھ دیا اور کلوپیترا پر حملہ کرنے سے پہلے ہی 48 قبل مسیح میں فارسالس کی جنگ میں اپنے حریف جولیس سیزر کے خلاف یونان میں ہارنے کے بعد پومپیو مصر بھاگ گیا۔ پومپیو بطلیموس 13 کا سیاسی حلیف رہا تھا، مگر بطلیموس 13 نے اپنے درباریوں کے کہنے پر پومپیو کو سیزر پر حملہ کرنے اور اسکندریہ پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی گھات لگا کر مار ڈالا۔ پومپیو کی موت کے بعد جولیس سیزر نے بطلیمی بہن بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، مگر بطلیموس 13 کے چیف ایڈوائزر نے اس پیشکش کو کلوپیترا کے حق میں سمجھا، اس لیے اس کی افواج نے کلوپیترا اور جولیس سیزر کا محل میں محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ختم کرنے کے فوراً بعد بطلیمی 13 کا بیٹل آف نیل میں موت ہو گئی اور کلوپیترا کی سوتیلی بہن آرسینیو محل کا محاصرہ کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے جلا وطن کر دی گئی۔ سیزر نے کلوپیترا اور اس کے بھائی بطلیمی 14 کو مشترکہ حکمران قرار دیا، مگر کلوپیترا کے ساتھ ناجائز تعلقات برقرار رکھنے کی وجہ سے اس کا ایک بیٹا سیزرین پیدا ہو گیا تھا۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد کلوپیترا کے حکم کو سیزرین کو شریک حکمران رکھا گیا۔ 43 قبل مسیح اور 42 قبل مسیح کی خانہ جنگی میں کلوپیترا نے سیزر کے وارث اوکٹاوین اور اس کے ساتھی مارک اینٹونی اور مارکس لیپٹس کا ساتھ دیا۔ 41 قبل مسیح میں کلوپیترا اور مارک اینٹونی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ملکہ کا اینٹونی کے ساتھ رشتہ ہو گیا، جس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ شادی کے فوراً بعد کلوپیترا نے اپنی سوتیلی بہن آرسینو کو پھانسی دلوا دی اور پارتھین سلطنت اور سلطنت آرمینیا پر حملوں کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ کلوپیترا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مارک اینٹونی نے اوکٹاوین کی بہن اوکٹاویا کو طلاق دے دی اور یہ طلاق جمہوریہ روم کی آخری جنگ کی باعث بنی۔ 32 قبل مسیح میں اینٹونی کے اتحادیوں کو روم سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا اور کلوپیترا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 31 قبل مسیح میں
بیٹل آف ایکٹیم میں اکٹاوین نے کلوپیترا اور اینٹونی کو شکست دی اور 30 قبل مسیح کو اکٹاوین کی افواج نے مصر پر حملہ کر کے اینٹونی کو شکست دے دی، جس کے نتیجے میں اینٹونی نے خودکشی کر لی۔ جب کلوپیترا کو معلوم ہوا کہ اکٹاوین اسے اپنے فاتح جلوس میں لانے کا منصوبہ بنایا ہے تو اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کلوپیترا کی میراث آرٹ کے قدیم اور جدید کاموں میں زندہ ہے۔ اس کی میراث پینٹنگز، شاعری اور مجسمہ سازی کے ذریعے محفوظ کر لی گئی اور کئی تھیٹر ڈراموں اور فلموں کے ذریعے کلوپیترا کے کردار کو دنیا کے سامنے کئی بار پیش کیا جاتا رہا۔ کلوپیترا کے بچپن کے استاد فلوسٹراتوس تھے، جس سے اس نے یونانی فنون اور فلسفہ سیکھا، اور اپنی جوانی کا دور کلوپیترا نے غالباً اسکندریہ کی لائبریری سمیت میوزیم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 65 قبل مسیح میں ایک بل پیش کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مصر کو روم کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے، مگر مصری بادشاہ نے اس بل کی مذمت کی اور 63 قبل مسیح میں یہ بل مسترد ہو گیا، مگر رومیوں نے مصر کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، جس سے مصر کی معیشت کا دیوالیہ ہو گیا اور کلوپیترا کا باپ بیتلیمی 12 جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا روم سے قرضہ لینے پر مجبور ہو گیا، اور 58 قبل مسیح میں رومیوں نے قبرص پر قبضہ کر لیا اور حملے کے دوران بیتلیمی 12 کو بحری مداخلت کرنے پر جلا وطن کر دیا گیا اور اس نے آرٹمس کے مندر میں رہائش اختیار کر لی۔ بیتلیمی 12 کے رومی فنانسر اسے اقتدار میں بحال کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ پومپیو نے بھی بیتلیمی 12 کی حمایت کا اعلان کر دیا اور 55 قبل مسیح کو ہاسمونیا کے راستے سے مصر پر حملہ کر دیا۔ بیتلیمی 12 نے بیرنیس فورتھ اور اس کے حامیوں کو پھانسی دے دی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور مصر کی بادشاہی کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ جب بیتلیمی 12 کی موت 51 قبل مسیح میں ہوئی تو کلوپیترا کو تخت سنبھالنے کے فوراً بعد کئی اہم مسائل اور ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے اہم مسئلہ خشک سالی کی وجہ سے قحط کا مسئلہ تھا، کیونکہ دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی اور ساتھ ہی بہت سارا رومی قرضہ بھی وراثت میں ملا تھا، اور کلوپیترا 17.5 ملین رومی درخموں کی بھی مقروض تھی۔ 51 قبل مسیح میں کلوپیترا کو مصر کی واحد حکمران کے طور پر درج کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بھائی بیتلیمی 13 نے سیزر کے خلاف پومپیو کا ساتھ دیا تو اسے حکمرانی سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ 49 قبل مسیح کے موسم گرما میں کلوپیترا اور اس کے افواج بیتلیمی 13 کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی، جب پومپیو کا بیٹا اپنے والد کی جانب سے فوجی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا، مگر جولیس سیزر کی مداخلت نے پومپیو اور اس کے حامیوں کو یونان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے بھائی سے جنگ ہارنے کے بعد کلوپیترا کو اسکندریہ سے بھاگ کر تھیسس کے علاقے میں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کلوپیترا ایک فوج کے ساتھ واپس آئی، مگر اس کی اسکندریہ کی طرف سے پیش قدمی کو اس کے بھائی کی افواج نے روک دیا۔ اب پومپیو نے بیتلیمی 13 کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے مصر میں پناہ لی اور مصر کو جولیس سیزر کے خلاف جنگی اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی بیتلیمی 13 نے دھوکہ دے کر اس کو قتل کروا دیا۔ پومپیو کے قتل پر جولیس سیزر نے غم اور غصے کا اظہار کیا اور بیتلیمی 13 اور اس کی بہن کلوپیترا سے اپنی افواج ختم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران جولیس سیزر اور کلوپیترا کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے اور سیزر کے ساتھ کلوپیترا کا مبینہ بچہ سیزرین 47 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام فرعون سیزر تھا۔ 46 قبل مسیح کو کلوپیترا اور اس کے برائے نام مشترکہ حکمران بیتلیمی 14 نے روم کا دورہ کیا اور وہ اس دورے کے دوران اپنے ناجائز بیٹا سیزرین کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اور ان دونوں کو سیزر کے ولا میں رہائش دی گئی۔ سیزر نے کلوپیترا اور بیتلیمی 14 کو رومن لوگوں کے دوست اور حلیف کی قانونی حیثیت سے نوازا تھا اور 46 قبل مسیح کو فورم آف سیزر میں قائم وینس جینیٹکس کے مندر میں کلوپیترا کا ایک سنہری مجسمہ موجود ہے۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کا قتل کر دیا گیا
اور سیزر کی موت کے تقریباً 2 ماہ بعد تک کلوپیترا روم میں اس امید سے رہی کہ سیزرین کو سیزر کا وارث تسلیم کر لیا جائے، مگر سیزر کی وصیت کے مطابق اس کے پوتے اکٹاوین کو بنیادی وارث کے طور پر نامزد کر دیا گیا، اور اکٹاوین اسی وقت اٹلی پہنچا جب کلوپیترا نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ کلوپیترا نے غصے میں آ کر بطلیمی 14 کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اپنے بیٹے سیزرین کو اپنے ساتھ شریک حکمران بنا دیا۔ 43 قبل مسیح میں اکٹاوین نے اپنے ساتھیوں مارک انٹونی اور مارکس لیپٹس کے ساتھ مل کر جولیس سیزر کے قاتلوں کے خلاف جنگ لڑنے اور روم میں امن قائم کرنے کے لیے اکٹھا کیا، اور 42 قبل مسیح میں انٹونی اور اکٹاوین کی مدد کے لیے کلوپیترا نے اپنا بحری جہاز بھی اسی غرض سے بھیجا تاکہ وہ سیزر کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں، جہاں پر سیزر کے قاتلوں کے خلاف بیٹل آف فلپی لڑی گئی، جس میں سیزر کے قاتلوں کو شکست ہوئی۔ کلوپیترا نے ترسوس سے روانگی سے پہلے انٹونی کو مصر آنے کی دعوت دی، اور 41 قبل مسیح کو انٹونی اسکندریہ پہنچ گیا، جہاں اسکندریہ کی عوام نے بطلیمی 14 کو اقتدار بحال کرنے اور سیزر جیسی قابض افواج کے بغیر مصر آنے کے بہادرانہ اقدامات کی وجہ سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ کلوپیترا نے انٹونی کو مزید وارث پیدا کرنے کے لیے اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ سیزر کی موت کے بعد سب سے طاقتور رومن شخصیت انٹونی کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ 40 قبل مسیح کے آخر میں کلوپیترا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، جس میں ایک لڑکا جس کا نام الیگزینڈر ہیلوس تھا اور ایک لڑکی جس کا نام کلوپیترا سیلین دوم تھا۔ ان دونوں کو انٹونی نے اپنے بچے تسلیم کیا، اور اسی سال انٹونی نے شام میں پریشانیوں کی وجہ سے مصر کو چھوڑ دیا، اور 37 قبل مسیح تک کلوپیترا انٹونی کو دوبارہ دیکھ نہ پائے، مگر ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، اور نومبر 38 قبل مسیح تک قبرص کلوپیترا کے کنٹرول میں رہا تھا، اور کلوپیترا کو امید تھی کہ انٹونی پارتھیوں کو فتح کر کے اسکندر اعظم کے کارناموں کو دہرائے گا۔ انٹونی اور کلوپیترا کے درمیان تعلقات شاید اس وقت خراب ہوئے جب انٹونی نے نہ صرف اکٹاوین کی بہن اکٹاویا سے شادی کی بلکہ 2 بچے بھی پیدا کیے، اور ساتھ ہی اپنا ہیڈ کوارٹر ایتھنز منتقل کر دیا۔ پارتھیا سلطنت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اکٹاوین نے انٹونی کو 2 لشکر فراہم کیے، اور اکٹاویا کی طرف سے دیے گئے 1000 فوجیوں کے ساتھ انٹونی نے انطاکیہ کا سفر کیا، جہاں اس نے پارتھیوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انٹونی نے کلوپیترا کو انطاکیہ بلایا تاکہ ہیرورڈ کی بادشاہت اور اس کی پارتھین مہم کے لیے مالی مدد جیسے اہم مسائل پر بات چیت ہو سکے۔ کلوپیترا اپنے 3 سالہ جڑواں بچوں کو انطاکیہ لے کر پہنچ گئے، جہاں انٹونی نے اپنے بچوں کو پہلی بار دیکھا تھا اور اپنی کنیت ہیلوس اور سیلین حاصل کی۔ 35 قبل مسیح میں انٹونی نے ایک اور پارتھین مہم کی تیاری کی، اس بار اپنے اتحادی آرمینیا کو نشانہ بنانے کے لیے اکٹاویا نے انٹونی کی حمایت کے لیے 2000 فوجیوں کے ساتھ ایتھنز کا سفر کیا۔ انٹونی نے ان فوجیوں کو حاصل کرنے کے بعد اکٹاویا کو واپس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت انٹونی اور کلوپیترا ایک ساتھ انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ پھر اچانک فوجی مہم کو ترک کر کے واپس اسکندریہ چلے گئے۔ 34 قبل مسیح کو انٹونی نے آرمینیا کے بادشاہ کے پاس اپنے بیٹے اور اس کی بیٹی کی شادی کی پیشکش کے لیے ایک ایلچی بھیجا۔ جب آرمینیا کے بادشاہ نے انکار کیا تو انٹونی نے اپنی فوج کو آرمینیا کی طرف بھیجا، اور ان کی فوج کو شکست ہوئی اور بادشاہ اور آرمینیا شاہی خاندان پر قبضہ کر لیا۔ انٹونی نے اس کے بعد اسکندریہ میں رومن فاتح کی تقلید کے طور پر ایک فوجی پریڈ کا انعقاد کیا، اور اس پریڈ کے دوران کلوپیترا سونے کے تخت پر بیٹھی تھی، اور انٹونی نے شاہی قیدیوں کو کلوپیترا کے سامنے پیش کیا۔ 33 قبل مسیح کو اکٹاوین نے انٹونی پر الزام لگایا کہ وہ اپنی پہلی ملکہ یعنی کلوپیترا کی غلامی کے طور پر رومیوں کی آزادی اور علاقائی سالمیت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 33 قبل مسیح کو انٹونی اور اکٹاوین کی مشترکہ سلطنت کی میعاد بھی ختم ہو گئی۔ انٹونی نے
آکٹاوین کو کمزور کرنے کی کوشش میں سیزرین کو سیزر کا حقیقی وارث قرار دیا۔ 32 قبل مسیح کو کلوپیترا نے اینٹونی کو آکٹاویا کو طلاق کا باضابطہ اعلان بھیجنے پر آمادہ کیا۔ کلوپیترا نے آکٹاوین کے چیف ایڈوائزر کو آکٹاوین کو مشورہ دینے کی ترغیب دی کہ وہ اینٹونی کی وصیت پر قبضہ کر لے۔ اگر اینٹونی ایسا کرتا تو یہ ایک قانونی جرم ہوتا، اور آکٹاوین نے ایسا ہی کیا اور دستاویزات کو حاصل کر لیا۔ آکٹاوین نے وصیت کے کچھ حصوں پر روشنی ڈالی، جیسا کہ سیزرین کو سیزر کا وارث قرار دیا جانا، اسکندریہ کے احتیاط قانونی تھے، اینٹونی کو روم کے بجائے مصر میں کلوپیترا کے ساتھ دفن کرنا، اور اسکندریہ کو رومی جمہوریہ کا نیا دارالحکومت بنایا جائے۔ 31 قبل مسیح میں آکٹاوین نے اینٹونی کی وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ہی کلوپیترا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومی علاقوں پر اینٹونی کے ساتھ اس کے بچوں کی حکومت تھی۔ اینٹونی اور کلوپیترا کے پاس آکٹاوین سے بڑا بحری بیڑا موجود تھا، مگر ان کا عملہ تربیت یافتہ نہیں تھا، جبکہ آکٹاوین کے پاس مکمل پیشہ ورانہ قوت تھی۔ اینٹونی اور کلوپیترا نے اپنا موسم سرما کا ہیڈ کوارٹر یونان میں پیٹرائی میں قائم کیا اور موسم بہار تک ایکٹیم میں چلے گئے۔ موسم گرما کے دوران ایکٹیم کے آس پاس آکٹاوین کے خلاف کئی جھڑپوں میں ہار گئے، اور اینٹونی کے کیمپ میں موجود کچھ لوگوں نے اندرون ملک پیچھے ہٹنے کے لیے بحری تنازع ترک کرنے کا مشورہ دیا، مگر کلوپیترا نے بحری تنازع پر زور دیا تاکہ اس کے ذریعے آکٹاوین کے بیڑے کو مصر سے دور رکھا جائے۔ کلوپیترا نے مصر کو اپنے بیٹے سیزرین کے پاس چھوڑنے کی بھی تیاری کر لی تھی، اور اپنا تخت اس کے حوالے کرنے، بحیرہ روم سے بحیرہ ایمر میں اپنا بحری بیڑا لے جانے کا منصوبہ بنایا، اور پھر ایک غیر ملکی بندرگاہ کی طرف روانہ ہونے کا بھی منصوبہ بنا لیا، شاید ہندوستان میں، جہاں وہ صحت یاب ہونے میں وقت گزار سکے، مگر پھر اس نے یہ سارے منصوبے ترک کر دیے۔ اب کلوپیترا کے پاس آکٹاوین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اور آکٹاوین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے کلوپیترا اور اس کے خاوند مارک اینٹونی نے آکٹاوین کے ساتھ جنگ لڑنا مناسب سمجھا، اور بیٹل آف ایکٹیم میں ان کو شکست کے بعد وہ اپنی بچی کھچی افواج کے ساتھ واپس مصر بھاگ گئے، اور 30 قبل مسیح کو آکٹاوین کی افواج نے مصر پر حملہ کر کے اینٹونی کو شکست دی، جس کے نتیجے میں اینٹونی نے خودکشی کر لی۔ اور جب اینٹونی کی خودکشی کا کلوپیترا کو پتہ چلا تو اس نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کلوپیترا کی خودکشی کے بعد کلوپیترا کے 3 زندہ بچ جانے والے بچے، یعنی الیگزینڈر ہیلوس، کلوپیترا سلین دوم اور بیتلیمی فلاڈیلفوس کو اینٹونی کی سابق بیوی اور آکٹاوین کی بہن آکٹاویا کے ساتھ روم بھیج دیا گیا۔ آکٹاویا نے کلوپیترا سلین دوم کی شادی جوبا اول کے بیٹے جوبا دوم سے کروا دی، جس کی شمالی افریقی ریاست نومیڈیا کو 46 قبل مسیح میں جولیس سیزر نے پومپیو کی حمایت کی وجہ سے رومن صوبے میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہنشاہ اگسٹس نے 25 قبل مسیح میں اپنی شادی کے بعد کلوپیترا سلین دوم اور جوبا دوم کو موریتانیہ کے نئے حکمران کے طور پر نصب کیا۔ کلوپیترا سلین دوم نے اپنے بیٹے کا نام بھی موریتانیہ کا بیتلیمی رکھا۔ کلوپیترا سلین دوم کی موت 5 قبل مسیح میں ہوئی، اور جوبا دوم کی 24 قبل مسیح میں موت کے بعد اس کا بیٹا بیتلیمی تخت نشین ہوا۔ بیتلیمی کو بالآخر 40 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ کیلیگولا نے اس وجہ سے پھانسی دے دی کہ بیتلیمی نے غیر قانونی طور پر اپنا شاہی سکہ تیار کیا تھا، اور اس طرح کلوپیترا کی نسل کا خاتمہ بیتلیمی کی موت کے ساتھ ہوا۔ مگر ان سب کے بعد 3 صدی تک کئی لوگوں نے کلوپیترا کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کیا، مگر یہ سارے دعوے بے بنیاد تھے اور ان سب دعووں کو رد کر دیا۔